السلام علیکم فرینڈ، میں سید زیبا آپ لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سید اسٹڈی پوائنٹ میں پھر حاضر ہوئی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جو آج کا میرا ٹاپک ہے جگر مراد آبادی۔ لیکن آج کا یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں پڑھا تھا اس کو ایک بار ریویژن کر لیتے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے فراق گورکھپوری کے بارے میں پڑھا تھا، تو ایک بار اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ فراق گورکھپوری، جن کی پیدائش 1896 میں ہوئی اور آپ کی وفات 1982 میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام گورکھ پرساد تھا، جو ایک اچھے شاعر تھے اور اپنا تخلص کرتے تھے۔ آپ پیشے سے وکیل تھے، والد صاحب پیشے سے وکیل تھے، اور فراق گورکھپوری نے BA الہ آباد یونیورسٹی سے کیا، اور ان کی غزلوں میں انگریزی کے شعری روایت موجود ہیں۔ آپ تاثراتی نقاد مانے جاتے ہیں اور آپ نے بہت سارے شعری مجموعے انجام دیے۔ ان میں سب سے پہلا تحفہ خوشتر ہے، جو 1922 میں شائع ہوا۔ گل نغمہ آپ کا رباعیوں اور نظموں کا مجموعہ، اور اسی پر آپ کو بہت سارے ایوارڈ ملے۔ اردو میں سب سے پہلے پائے جانے والے ایوارڈ گیان پیٹھ ایوارڈ فراق گورکھپوری کو ملا، ان کے شعری مجموعے گل نغمہ لکھنے کے عوض میں۔ روپ آپ کے رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ دھرتی کی کروٹیں، پچھلی راتیں، روح کائنات، نغمہ، شہرستان، چراغستان، رمز و قناعت، گلہائے پریشاں وغیرہ آپ کے شعری مجموعے ہیں۔ نثری تصانیف میں بھی آپ نے بہت سارے لکھے ہوئے ہیں، جن میں اردو کی ازکیاں شاعری، حاشیے، اردو ساہتیہ کا اتہاس وغیرہ۔ من آمن آپ کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ گل نغمہ پر آپ کو 1961 میں اتر پردیش کی جانب سے اردو اکیڈمی ایوارڈ ملا۔ پدم بھوشن اور سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ 1968 میں ملا۔ گیان پیٹھ ایوارڈ آپ کو 1969 میں گل نغمہ لکھنے کے عوض میں ملا۔ اور اسی کے ساتھ آج ہم اپنا نیا ویڈیو شروع کرتے ہیں، جو جگر مراد آبادی کے بارے میں ہے۔ آپ کو رئیس متغزلین کے لقب سے نوازا گیا۔ آپ اپنے وقت کے بہت ہی مشہور اور معروف شاعروں میں آپ کا نام شمار کیا جاتا ہے، اور آپ ایک شعر لکھتے ہیں: میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ آپ کا پورا نام علی سکندر تھا اور آپ تخلص جگر استعمال کرتے تھے۔ آپ کی پیدائش 1890 میں مراد آباد میں ہوئی اور آپ کی وفات 1960 میں گونڈہ میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام علی نظر صاحب، جو کہ صاحب دیوان شاعر تھے۔ علی سکندر نے 14 برس کی عمر میں ہی شاعری شروع کر دی تھی اور جگر تخلص اختیار کیا۔ جگر نے شروع میں والد سے اصلاح لی، پھر داغ اور منشی امیر اللہ تسلیم کو استاد بنایا۔ جگر کی شاعری کے موضوعات وہی ہیں جو ان کے استاد کے ہیں، جیسے معشوق کا سراپا، حسن کی ادائیں، عشق کی جاں چھپاری وغیرہ۔ آپ 12-13 سال کی عمر میں شراب پینا شروع کر دیے تھے، لیکن اصغر گونڈوی کے کہنے پر آپ نے شراب ترک کر دی۔ آپ اتنا زیادہ شراب پیتے تھے، جب آپ نے ترک کر دی اور اتنے عظیم شاعر بھی تھے، تو لوگ آپ سے ملنے آتے تھے، تو آپ نے یہ شعر اس وقت پڑھا: چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلماں ہوا ہے۔ آپ نے 3 شادیاں کی تھی۔ آپ کو کیرم، شطرنج اور تاش میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ آپ نے حج بھی کیا تھا 1954 میں، جیسے کہ مشہور ہے کہ حضرت موہانی نے 11 بار حج کیا تھا، تو اسی طرح آپ نے 1954 میں حج کا فریضہ بھی انجام دیا تھا۔ آپ 20ویں صدی میں اردو غزل کے 4 ستون فانی، حضرت، اصغر اور جگر کافی مشہور ہے۔ ان سب میں جگر کا نام سر فہرست ہے۔ آپ 20ویں صدی کے مشہور شعراءوں میں گنے جاتے تھے۔ آپ کی آل احمد سرور سے خاص دوستی بھی تھی۔ اعزاز اور انعامات: آپ کو آخری مجموعہ کلام آتشِ گل پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1958 میں دیا گیا۔ ساہتیہ اکیڈمی پرسکار کو گیان پیٹھ پرسکار کے بعد بھارت میں دوسرا سب سے بڑا ساہتیک سمان مانا جاتا ہے، اور اس کی استھاپنا 1954 میں ہوئی، اور
پہلی بار یہ ایوارڈ اردو کے ظفر حسین خان کو 1955 میں مال اور معاشیت کتاب کے لکھنے کے عوض میں دیا گیا تھا، اور آپ کو یہ ایوارڈ 1958 میں دیا گیا ہے۔ آپ اردو کے چار عناصر اربع میں آپ کا نام آتا ہے، کون کون سے ہیں؟ فانی، حسرت، زیگر اور اصغر۔ اسی طرح جیسے عناصر خمسہ 5 ہیں، ان میں کن کا نام آتا ہے؟ جیسے سر سید، محمد حسین آزاد، حالی، نذیر احمد اور شبلی۔ آپ اپنے وقت کے ایک مشہور شاعر تھے۔ آپ کا یہ شعر ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ آپ کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ڈی لٹ کے اعزاز کی ڈگری سے بھی نوازا، ڈی لٹ ڈاکٹر آف لٹریچر۔ اور آپ کے کارنامے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کے شعری مجموعے جگر کا قلم 3 مجموعوں کی شکل میں شائع ہوا۔ آپ کا پہلا مجموعہ کیا ہے؟ داغ جگر، جو 1922 میں شائع ہوا۔ دوسرا شعلۂ طور 1932 میں، اور تیسرا مجموعہ آتش گل 1958 میں۔ اسی کے لکھنے کے عوض میں آپ کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یاد جگر محمد سلام کا مرتب کردہ وہ مجموعہ ہے جو اس میں جگر کے وہ کلام شامل ہیں جو مذکورہ بالا تینوں مجموعوں میں شائع ہونے سے چھوٹ گئے تھے۔ شہادت علی صدیقی کا دعویٰ ہے کہ غزل اگر اردو شاعری کی آبرو ہے تو جگر بلا شبہ غزل کی آبرو ہے۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ کس نے کہا؟ رشید احمد صدیقی نے۔ تو شہادت علی خان کہتے ہیں کہ اگر غزل اردو شاعری کی آبرو ہے تو بلا شبہ جگر غزل کی آبرو ہے۔ آپ نے نظمیں بھی بہت لکھی۔ ان نظموں میں جیسے کچھ بہت ہی مشہور نظمیں ہیں، جیسے اعلان جمہوریت، بھاگ مسافر میرے چمن سے میرے وطن سے بھاگ، آوازیں پھرتے ہیں آستینوں میں خنجر لیے ہوئے، گزر جا اے وقت۔ اور آپ کا یہ شعر بہت مشہور ہے، یہ عشق نہیں آشاں بد نہ سمجھ لیجیے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو اسی شعر سے ہی قرۃ العین حیدر نے اپنا ناول آگ کا دریا کا ٹائٹل آپ کے اسی شعر سے متاثر ہو کر انہوں نے لیا تھا۔ اسی کے ساتھ آج کا میرا یہ ویڈیو یہیں تک، باقی پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔